فل انسان کی ہونی چاہیے نا. تو بہرحال دینے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے, دے ڈالنا چاہیے. 10 روپے 5 روپے جتنے کا آپ نے نیت کی دے ڈالنا چاہیے, زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. آیت نمبر 263 میں اللہ نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. بھلی بات کرنا, اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا یہ بہت بہتر ہے تکلیف دینے والے صدقے سے. اللہ کے وسلم نے صحیح مسلم حدیث میں کہا الکلمۃ الطیبہ صدقہ. 3 الفاظ والی حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث, یاد ہو جاتی ہے. الکلمۃ الطیبہ, اچھا لفظ, اچھا جملہ, اچھی بات, یہ خود صدقہ ہے. یعنی آپ صدقہ نہیں کر سکتے تو آپ صرف اچھی بات کہہ دو, آپ کو صدقے کا ثواب ملنے والا ہے. اور وہی صدقہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جیسی نیت, جیسے الفاظ ہوں گے اس حساب سے 700 گنا بڑھا کر دے گا. یہ اللہ کا نام صدقہ ہی ہے. اچھی بات کہہ دینا یہ خود صدقہ ہے. اتنا ہی نہیں صاحب, اب بہترین نظام, کیا بہترین ایک لائف اور ایک زندگی اسلام دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ لوگوں تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اب نیکی کی مثال کیا دے رہے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہم میں آج اس چیز کا فقدان ہے, یہ چیز موجود نہیں. لوگوں تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. اپنا مسلمان بھائی آ رہا ہے, خوش ہو کر چہرے پر تمانت لے کر خوش ہو کر ملنا یہ خود نیکی ہے, اس کو حقیر نہ سمجھو. تم کو وہ چھوٹا کام لگ رہا ہے, مومن بھائی آ رہا خوش ہو کے ملنے کو, تمہاری پیشانی پہ بل آ رہے ہیں, ایسا مت کرو, اس کو حقیر نہ سمجھو, یہ بھی خود ایک نیکی ہے. اب بتاؤ, اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا, خوش اخلاقی سے ملنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا. اب اگر فقیر مانگ رہا ہو اس کو برا بھلا ایک مومن کیسے کہہ سکتا ہے, ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے, اس کو حقیر اور ذلیل کیسے کر سکتا ہے, نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں تکلیف دینے والا صدقہ نہ کرو, دو تو اچھی نیت سے دو جس کے بعد نہ احسان جتلایا جائے اور نہ تکلیف دی جائے. اور حقیقت تو یہ ہے واللہ غنی, اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, ستودہ صفات ہے, خوب تعریف کیا ہوا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. یا ایھا الناس, اے انسانو, انتم الفقراء الی اللہ, تم اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ غنی حمید, اللہ بے نیاز ہے, ستودہ صفات ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ تمہارے نہ صدقے کا محتاج ہے, نہ تمہاری نماز روزے اور حج کا اور عبادتوں کا محتاج ہے. اللہ محتاج نہیں ہے, تم محتاج ہو کہ تم کرو تو تمہیں ثواب ملے. جب ثواب ملے تو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنے. ویسے بھی تمہارے نیک اعمال تمہیں جنت میں نہیں لے جانے والے, وہ تو اللہ کی رحمت ہے, جس کو ڈھانپ لے وہ جنت میں جائے گا. بڑی پیاری حدیث اور یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کے بدلے نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تک کہ اللہ کی رحمت اس شخص کو ڈھانپ نہ لے. اور کیا پیارے صحابہ تھے, بہت صحیح وقت پر صحیح سوالات کرتے تھے جس سے عقیدے کی درستگی ہوتی تھی, بد عقیدگی کے لیے راستہ ہی بند ہو جاتا تھا. صحابہ نے سوال کیا, جرأت کی, کہا اللہ کے رسول, ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول کیا آپ بھی دیکھو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لے جا کر کھڑا کر دیا, یا اللہ ہی بنا دیا, اللہ ہی ثابت بھی اللہ بھی ثابت کر دیا. پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں جائیں گے, کہا ہاں میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. اللہ اکبر. کچھ لوگ ڈسکشن کر رہے تھے اپنے واٹس ایپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ. ایک نے سوال کیا, دیکھیے غلو کس قسم کا ہوتا ہے, محبت میں آ کر غلو کس قسم کا ہوتا ہے. ایک نے سوال کیا کہ
لوح محفوظ جو لکھی گئی ایک قلم سے لکھی گئی ہے نا, اللہ نے قلم کو حکم دیا, اس نے لوح محفوظ تقدیر کی کتاب اللہ نے لکھ دی, سب کی تقدیر اس میں. پھر اس نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, آقا دو نامدار کی بھی تقدیر اس میں ہے؟ سوال کیا اس کا جواب دینے والا جواب دیتا ہے, کہتا ہے آقا دو نامدار کی تقدیر اس میں کیوں ہوگی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سردار الانبیاء تو وہ تقدیر لکھے جانے سے پہلے اور قلم کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے. استغفر اللہ. یہ ہے ابد سے لے کر ازل تک کی زندگی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. یہی تو صفت اللہ کی ہے, یہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا نہیں ہوا. یہی تو شرک فی الاسماء و صفات ہے. ایک اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے, ایک مومن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تب ہوا جب عالم ارواح وجود میں آیا, ساری روحیں جب وجود میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وجود میں آئے, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. یہ ایک مومن کا, ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. مگر ایک مشرک کا, ایک بد عقیدہ شخص کا عقیدہ کیا ہوگا؟ بہت پہلے سے, یہاں تک کہ وہ کہتا ہے ایک ہی نور تھا سب سے پہلے, اس نور میں سے جو پہلا نور نکلا وہ نور محمدی ہے, نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے, اور اس نور سے ساری کائنات پیدا کی. استغفر اللہ. یہ تو ضعیف من گھڑت حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بیان ہی نہیں کی, نبی کے نام پر جھوٹ بات بیان کر کے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. یہ ہے غلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے کہا تھا لوگو ایاکم الغلو, لوگو غلو سے بچو, دین کے معاملے میں غلو بڑا چڑھا کر بیان کرنے سے بچو. اور یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہ لوگو تم میرے ساتھ میرے معاملے میں مجھے اتنا بڑا چڑھا کر نہ بولنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بڑا چڑھا کر کہا ہے. تم مجھے صرف اور صرف عبداللہ کہنا, اللہ کا بندہ کہنا اور رسول کہنا, بس. یہ بڑی پیاری حدیث کے پیارے الفاظ ہیں محفوظ حدیث کتاب میں. ان کو تو چھوڑ دیا اور غلو اتنا کیا اور کہہ دیا وہی عرش پر جو تھا مستوی خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. جو خدا بن کر عرش پر بیٹھا تھا وہ محمد بن کر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا, اوتار واد کا تصور. بہرحال اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, اللہ کو ہماری عبادت میں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم محتاج ہیں. اس لیے جو بھی کام کریں, جو بھی صدقہ دیں وہ نیک نیتی کے ساتھ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کو درست کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.